ہرن نہ صرف اپنی پھرتی اور تیزی کی وجہ سے جنگل میں مشہور تھا بلکہ اپنے نام کی طرح بے حد چالاک بھی تھا۔ وہ ایک دن جنگل میں مزیدار پھلوں اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں کے لیے گھوم رہا تھا۔ اگرچہ وہ بہت چھوٹو تھا مگر وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ بڑے سے بڑے جانور سے بھی اپنی خوراک بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں چالاک ہرن کو پکڑنا ہوگا جو قطعی ناممکن تھا۔ پھر اچانک چالاک ہرن کو کسی کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ یقیناً ایک چیتا تھا۔ چالاک ہرن، کیسے ہو تم؟ میں بہت بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ دیکھو، اگر تم چاہو تو میرے لیے دوپہر کا کھانا بن سکتے ہو۔ لیکن چالاک ہرن بالکل چیتے کا کھانا نہیں بننا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اپنے ذہن سے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ اس نے ایک کیچڑ کا ڈھیر پکڑا دیکھا، لیکن چیتے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، چالاک ہرن نے بولا، کیونکہ یہ آج بادشاہ کا کھانا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ کیچڑ، چیتے نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، یہ ہے بادشاہ کا کھانا، چالاک ہرن نے کیچڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا پتا کہ اس کا ذائقہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بادشاہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اور اسے کھائے۔ چالاک ہرن کی یہ بات سن کر پہلے تو چیتا دیر تک کیچڑ کو تکتا رہا، پھر بولا، میں بادشاہ کے اس کھانے کو چکھنا چاہتا ہوں۔ ہرن بولا، نہیں چیتے، بادشاہ سلامت بہت غصے میں ہوگے، لیکن صرف تھوڑا سا چکھوں گا، بادشاہ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، تو پھر ایسا کرو کہ مجھے یہاں سے بہت دور جانے دو تاکہ کوئی مجھ پر الزام نہ لگا سکے۔ ٹھیک ہے چالاک ہرن، تم یہاں سے دور جا سکتے ہو۔ چیتے کا اتنا کہنا تھا کہ چالاک ہرن نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور یہ جا اور وہ جا۔ اس کے بعد جب چیتے نے وہ مٹی سے بھرا کیچڑ چکھا تو آج دھو کرتا رہ گیا۔ اسے چالاک ہرن کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ اس نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگرچہ چالاک ہرن بہت تیز دوڑتا ہے مگر اس کی رفتار اس سے زیادہ ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پھر چالاک ہرن کا پیچھا کیا۔ بالآخر اس نے چالاک ہرن کو چاہ لیا۔ چیتے نے کہا، چالاک ہرن، تم نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا، اب تمہیں میرا کھانا بننا پڑے گا۔ اب چالاک ہرن نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا، اسے ایک شہد کا چھتا نظر آیا۔ اس نے کہا، مگر چیتے، میں آج تمہارا کھانا نہیں بن سکتا کیونکہ بادشاہ نے مجھے اس ڈھول کی حفاظت کرنے کا کہا ہے۔ بادشاہ کا ڈھول؟ مگر کہاں ہے؟ چیتے نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ رہا، چالاک ہرن نے شہد کے چھتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس ڈھول کی آواز پوری دنیا میں سب سے اچھی ہے۔ بادشاہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی آواز سنے۔ پھر چیتے نے کہا، لیکن میں اس بادشاہ کے ڈھول کو بجا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں چیتے، بادشاہ بہت غصے میں ہوں گے۔ صرف ایک چھوٹی سی ضرب، صرف ایک مرتبہ جس کا بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، تو پھر مجھے یہاں سے بھاگنے دو تاکہ تم مجھ پر الزام نہ آ سکے۔ چیتا بولا، ٹھیک ہے چالاک ہرن، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو چالاک ہرن فوراً رفو چکر ہو گیا۔ واہ بھائی، بادشاہ کا ڈھول کتنا اچھا ہے۔ چیتے نے اتنا کہا اور درخت پر چڑھ کر اسے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی اور بز بز کی آوازیں آنے لگی۔ ساری شہد کی مکھیاں باہر نکل آئیں اور چیتے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ چیتا کسی طرح نیچے اترا اور جلدی سے درخت سے اتر کر تالاب میں کود کر اپنی جان بچائی۔ اب تو چیتا غصے میں بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر قیمت پر چالاک ہرن کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے پھر دوڑ لگائی اور تیزی سے چالاک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اسے جا لی۔ چیتے نے کہا، چالاک ہرن، تم نے دوسری مرتبہ مجھے دھوکہ دیا، لیکن اب میں تمہیں انہیں کھانا بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ چیتے نے غصے میں کہا۔ چالاک ہرن نے پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اسے ایک بہت بڑا سا ایناکونڈا نظر آیا۔ وہ اتنا سام تھا کہ اپنے جسم کو لپیٹ کر مزے سے سو رہا تھا۔ نہیں چیتے، میں تمہارا کھانا نہیں بن سکتا کیونکہ بادشاہ مجھے اپنے بیلٹ کی حفاظت کرنے کو کہا ہے۔ بادشاہ کا بیلٹ؟ بادشاہ کا بیلٹ؟ چیتے نے حیران ہو کر سر گھمایا۔ وہ رہی، چالاک ہرن نے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا رنگ برنگا جسم دیکھ کر چیتا بہت متاثر ہوا۔ دیکھو چالاک ہرن، کیا میں یہ بیلٹ پہن کر دیکھ سکتا ہوں؟ ارے نہیں چیتے، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ان کی بیلٹ کسی اور نے پہنی ہے تو وہ بہت غصے میں ہوگا۔ صرف ایک بار پہن کر دیکھوں گا۔
اچھا تو پھر مجھے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر الزام نہ آ سکے۔ چیتے نے پھر ہر مرتبہ کی طرح اسے بھاگنے کی اجازت دے دی۔ ارے وہ بادشاہ کی بیلٹ، چیتے نے کہا اور پھر لپک کر اژدہے کو اٹھا لیا۔ ابھی اس نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے وہ بیلٹ اپنے کمر میں لپیٹی۔ اژدہا پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اچانک اسے بڑا سا منہ کھولا۔ چیتا اتنے میں گھبرا گیا اور اتنے بڑے منہ کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کبھی چیتے نے ہرن کی طرح بھوکی نظروں سے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے پاس جانے کی کوشش کی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔